پاکستان میں منجن بیچنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے جو روزانہ آپ کو منجن بیچتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے منجن بیچے چلی آ رہی ہے۔ مثلا آپ کو یہ منجن بیچا گیا کہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک کرنے کے لیے اور ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں بڑی سیاسی تبدیلی کی ضرورت ہے، جو 2018 کے انتخابات میں ایک سیاسی تجربے کی صورت میں سامنے آیا۔ منجن اس کے بعد یہ بیچا گیا آپ کو کہ پاکستان کے اندر اس تبدیلی کے بعد ملک کی سمت بہت درست ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ منجن یہ بھی بیچا گیا کہ جو پہلے پاکستان چلایا جا رہا تھا وہ برے طریقے سے چلایا جا رہا تھا، کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، اور جو عوامی مینڈیٹ تو شاید ان کے پاس ہو لیکن اخلاقی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اب ہم نے اخلاق یافتہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے تیار کیے ہیں، اور دیکھیے گا کہ ان لوگوں کے کارنامے کیا ہوں گے۔ پھر جب حالات خراب ہوتے چلے گئے تو منجن یہ بھی بیچا گیا کہ لوگوں کے حالات تو خراب ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ پہلے 3-4 مہینے کے اندر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا منجن، بلکہ ایک چٹکی کی صورت میں نمک جس طرح ڈالتے ہیں منجن میں، یہ ڈالا گیا کہ شاید 2 سال نہ لگیں، ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر بھی کروڑوں نوکریاں سامنے آ جائیں، لاکھوں گھر سامنے آ جائیں، اور یہاں پر ڈالروں کی جھنکار سے آپ ہر وقت جھومتے رہیں۔ لیکن جب پتہ چلا کہ وہ بالکل نہیں ہو سکتا تو پھر منجن میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اور کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، گھمائیں گے تو سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لوگوں نے اپنی نوکریاں پکی کر لیں، اپنے بچوں کے مستقبل بنا لیے، اپنے خاندانوں کی جو بزنسز ہیں ان کو جنریشنز کے لیے اسٹیبلش کر لیا، اور جی بھر کے طاقت اکٹھی کر لی، اور منجن باوجود اس کے کہ مسلسل بیچا جا رہا ہے، اب لوگوں کی بساط سے یہ منجن کھانا باہر ہو گیا ہے۔ کبھی کبھار ایسے سروے سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ منجن جو بیچا جا رہا ہے اصل میں منجن نہیں ہے، وہ زہر قاتل ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے حقائق سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تنظیم ہے، بڑی مشہور تنظیم ہے، CNN بھی اس کے سروے استعمال کر رہا ہے آج کل، میں دیکھ رہا تھا اس دن۔ اس نے پاکستان کے اندر جو چیزیں خریدنے والا ہے، جو کنزیومر ہے، جو اپنی جیب سے پیسے دے کر مارکیٹ سے چیزیں اٹھاتا ہے، جو کاروبار کو تقویت دیتا ہے اپنی کنزمپشن کے ذریعے، جو اصل میں پاکستانی ہے، جو تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کو پاکستان سے محبت کرنے کے نہ پیسے ملتے ہیں اور نہ اس کے خاندان کے بزنس کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، وہ پاکستانی کیا آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ سروے بڑا دلچسپ ہے، اور بین الاقوامی تنظیم نے چونکہ کیا ہے، یہ سروے آپ کو بتا رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر 5 پاکستانیوں میں سے 4 پاکستانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ منجن کہ پاکستان کی سمت ہم نے درست کر دی ہے، یعنی بالکل جو نیچے کی طرف جا رہا تھا ہم نے اوپر کی طرف کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ 4 پاکستانی 5 میں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے، یعنی جو سوار ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گاڑی الٹی چل رہی ہے، لیکن جو دور کھڑے پہاڑی کے اوپر اپنی اپنی پوزیشنز تھامے ہوئے ہیں اس کو بتا رہے ہیں نہیں، دراصل جو نیچے ہے وہ اوپر ہے، اور جو اوپر ہے وہ نیچے، آپ کو الٹ نظر آ رہا ہے۔ پاکستانی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے رہائشیوں کا جو اعتماد ہے ریاست کی سمت کے بارے میں وہ کتنا کم ہے۔ تو 5 پاکستانی سے اگر آپ پوچھیں گے تو 4 آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ سر جی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ جس کو آپ اوپر کو کہہ رہے تھے نا یہ اصل میں نیچے کو جا رہا ہے۔ 3 پاکستانی 4 میں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ویریئنٹس آپ کو ملیں گے، کچھ اگر اچھے موڈ میں ہیں اور ان کو تنخواہ ملی ہوئی ہے اور مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ نے پوچھ لیا تو ان کو شاید لگے گا کہ حالات ٹھیک ہیں، تو لہٰذا وہ کہیں جی اتنے برے نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو بدترین تصویر نظر آتی ہے۔ صرف 22% جو ہیں وہ آپ کو مطمئن نظر آتے ہیں، کچھ صرف 4% جو ہیں وہ مکمل طور پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ اب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں وہ 4% کون ہیں، وہ 4% وہ ہیں جنہوں نے منجن بیچتے بیچتے اپنے خاندانوں کی قسمتیں بدل دی ہیں، یہ وہ 4% ہے۔ لیکن عمومی طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے جس کی داستانیں ہمیں سنائی جاتی ہیں ہر میٹنگز کے اندر، لیکچر دیا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جادوئی قسم کے فگر جو ہیں وہ کوٹ کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم نے اصل میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ٹوٹ پھوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو پاکستانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بالکل بھی
टूट फूट ही है और माशी तौर पर हम मुतमईन नहीं हैं। नौकरियों का बड़ा जिक्र किया था और कहा था कि जी ये पाकिस्तानियों के पैसे खा जाते हैं और मुल्क को तबाह कर देते हैं, और अभी तक वही मंजन बेच रहे हैं, हर जगह पर बेच रहे हैं, टीवी इंटरव्यूज़ में बेच रहे हैं और जो बैकग्राउंड में मीटिंग्स होती हैं उनमें भी बेचते हैं, और हर अहम मीटिंग के अंदर बैठ के यही बातें दोहराई जाती हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जब हम मीटिंग्स किया करते थे बतौर सहाफ़ी, तो उनके पास एक 13.5 मिनट का एक बयानिया होता था। तो पहले तो मीटिंग्स का आगाज़ ही 13.5 मिनट से करते थे और तड़ बोलते होते थे। जो चीज़ें शौकत अजीज़ उनको बता देते थे वो उनको जूं का तूं बता देते थे, और उसके बाद जब उनसे सवाल जवाब होते थे तो उनके पास जवाब नहीं होता था। अमूमन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में समझा जाता है कि जो अगर ज़्यादा तनकीद करें और तनकीद के अंदर मंतक हो तो उसको संभाल लेते थे, लेकिन उनके 13.5 मिनट के का जो लेक्चर होता था, जब उन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता था वो धड़ाम से गिर जाता था। वैसे ही 13.5 मिनट का नहीं है, अब ये 23.5 मिनट का हो गया है। धड़ लेक्चर आपको देंगे जी कि बिल्कुल माशी तौर पर देखें हालात ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान एक यूथफुल कंट्री है। पाकिस्तान के चंद एक जो यूथफुल ममालिक हैं उनकी हम बात करें, जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप ऐसे लोगों की बात नहीं करते कि जो मुल्क से गैर मुतमईन होकर फिर भी मुतमईन अंदाज से मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नौकरियां जब दाव पे लगती हैं तो उनका मुस्तकबिल दाव पे लगता है और किसी तरफ भी वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बढ़ती हुई गुर्बत, सिर्फ गुर्बत नहीं, बढ़ती हुई गुर्बत, इंक्रीजिंग पावर्टी। ये जो आपको बताते हैं ना जी कि हमने आपके लिए लंगर बना दिया, उसके बाद वो जो चलते हुए लंगर है उनको बजा के तस्वीरें खिंचवाते हैं। एक ये भी अजीब व गरीब मामला है कि एक तो आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह करते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर सीना तान के तस्वीरें खिंचवाते हैं और बताते हैं हम कितना अच्छा काम करें। इंक्रीजिंग पावर्टी की हम बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस 5% है, बिजली की लोड शेडिंग और दूसरे मामला जो हैं वो काफ़ी सब्सटैंशियल हैं। करप्शन, ब्राइबरी, जिसकी हर वक्त आपको किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो सबसे कम मामलात में से आपको एक नज़र आता है। सबसे बड़े इश्यूज़ जो हैं 75% लोगों के, उनका ताल्लुक मईशत से है, और जो इकनॉमिक स्टेट ऑफ डिप्रेशन है। लोग मईशत के बारे में वक्ती धचके बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनको ये पता चले कि हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल का पता नहीं है, तो आप नफ्सियाती तौर पर देख सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। इस मुल्क को और कौम को सियासी तौर पर धोखे में रखा गया, कानूनी तौर पर जंजाल में फंसाया गया, नफ्सियाती तौर पर इसके ऊपर मुस्बत रिपोर्टिंग कर करके हमले किए गए, और अब अगर आप इस नेशन की साइकी देखें तो मईशत ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी मंजन किसी और तरफ आपको बता रहा है, हालात किसी और तरफ आपको बता रहे हैं। तो ये जो इकनॉमिक डिस्पेयर की स्टेट है जिसमें आप मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद छोड़ देते हैं, वो आपको नज़र आएगा। तो बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बढ़ती हुई अशियाए खुर्दनोश की कीमतें, इन्फ्लेशन, बर्डन ऑफ एडिशनल टैक्सेस, इतने टैक्सेस लगाएं कि इस मुल्क के अंदर हलाल का पैसा कमाना जो है वो मुश्किल हो गया है। लोग कहते हैं हराम का पैसा कमाएं, उसको आप अंदर खाने करेंगे, छुपा के रखेंगे और कोई बात नहीं है, हमने रियासत को धोखा दिया तो बिल्कुल ठीक है, रियासत हमारे लिए करती क्या है। अगर आप हलाल का पैसा कमा रहे हैं तो रियासत आपको डिस्करेज करती है कि हलाल का पैसा आप क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतने टैक्सेस का बर्डन है। तो टैक्सेस का बर्डन जो है वो बहुत सब्सटैंशियल इशू है। 14% ने इसके ऊपर फोकस किया है। इसके साथ साथ ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में आसान है या नहीं, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। खाने पीने का मसला, बेरोज़गारी का मसला, मुल्क की सिमत का मसला, और ये भी लाले पड़े हुए हैं, एक तरह से जान के लाले ही पड़े हुए हैं कि हम ज़िंदगी गुजारें तो गुजारें कैसे, यानी हर घंटा गुजारना मुश्किल है। जो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है इम्पॉर्टेंट वरिंग इशू जो है वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद। और इसके अंदर तमाम सूबे आपको नज़र आते हैं, यानी वो सूबा जो 7 साल से पीटीआई के नीचे है, वो सूबा जो 2 साल से पीटीआई के नीचे है, जिसके बारे में बताते हैं कि जो ज़बरदस्त तब्दीली ले आए हैं। पंजाब को भूल जाए, केपी के अंदर भी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये की इश्यूज आपको नज़र आते हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक सूबा नहीं संभल पाया 7 साल से और लोगों के सेटिस्फैक्शन का लेवल ये है, तो अब किस बुनियाद पर लोगों को उम्मीद दिलवाते हैं। मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर हैरान कुन स्टैटिस्टिक है, 20 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी कह रहा है कि जो मुकामी इकॉनमी है वो तगड़ी है, और अगले 6 महीने के बारे में
4 پاکستانی 5 میں سے بتا رہے ہیں کہ جی حالات اور خراب ہوں گے. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں کدھر جا رہی ہیں, ان کے بزنسز کدھر جا رہے ہیں. تو ابھی جو 20 میں سے 1 پاکستانی کہہ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں, پھر 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں 5 میں سے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر بھی حالات نے مزید خراب ہونا ہے. ذاتی فائنینشیل سچویشن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے معاملات ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو ملکی معاملات بھی ٹھیک نظر آتے ہیں. اگر آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے اور آپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے, اگر آپ کی ریڈی کے اوپر بکری ہو رہی ہے, پرچون کی دکان آپ کی ٹھیک چل رہی ہے, آپ کی جیب کے اندر پیسہ ہے, آپ فیس وغیرہ دے سکتے ہیں, تو آپ کو عمومی حالات ٹھیک ہی لگتے ہیں. تو پرسنل فائنینشیل سچویشن اگر آپ کی ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوور اینڈ کے اوپر دیکھیں تو ان امپلائمنٹ آپ کو عمومی طور پر اور بڑھتی ہوئی غربت یہ نظر آئے گا. ہائر اینڈ کے اوپر دیکھیں تو 50% پاکستانی جو ہیں, 50% سے زیادہ بلکہ, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت اگلے 6 مہینے کے اندر مزید خراب ہوگی. تو ذاتی جو سچویشن ہے وہ مزید خرابی کی طرف مائل ہوگی. اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ نوکریوں سے ہے. 5 میں سے 4 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ان کی نوکری گئی کہ گئی. جو گئی وہ تو گئی, لیکن جو لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی انتہائی غیر یقینی کا وہ شکار ہیں. اور جو لاس آف جابز ہیں پاکستان کے اندر, جو آلریڈی جن کی جابز ہیں ان کو بھی لالے پڑے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایوریج پاکستانی جو ہے وہ جب یہ بیانات سنتا ہے اور یہ پریس ریلیزز سنتا ہے کہ جی ملک کو کھا گئے جی, لوٹ گئے جی, اور دیکھیں جی یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے جی, اس کو ہم نے پکڑ لیا جی, مبارک ہو جی, اس کو جیل میں ڈال دیا, مبارک ہو جی, اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, مبارک ہو جی. ایک موصوف کا میں دیکھ رہا تھا, یہ کہنا ہے کہ چینی 70 پہ نہیں رکے گی, یہ خبر چل رہی تھی. اور کل کسی نے مجھے بھجوایا چینی, انہوں نے بالکل ٹھیک یہ کہا گیا کہ 70 پر نہیں رکی, 114 کے اوپر کھڑی ہے. چینی 114 کے اوپر کھڑی ہے, تو صحیح کسی نے کہا تھا 70 کے اوپر نہیں رکی. 56 پہ چینی تھی, 114 پہ بک رہی ہے. اور آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ نہیں, یہ انڈین ایجنٹ جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ڈسرپشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر ڈسرپشن پیدا کی جا چکی ہے, اور وہ ڈسرپشن ہے لوگوں کی نفسیات کے بارے میں, ان کی معاشرت کے بارے میں, ان کی معیشت کے بارے میں. ان کا اداروں پر اعتماد جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کی اپنی فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کو یہ اعتماد ہو کہ حالات بڑے ٹھیک ہیں, تو پھر آپ کچھ چیزوں کے اندر انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں, کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں, کوئی فریج خرید لیتے ہیں, کوئی پرسنل اپنی جو بلانگنگز ہیں ان کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں, جس سے دھندا بھی چلتا ہے, بکری بھی ہوتی ہے, اور ایک اعتماد کا ایک پیمانہ بھی ہے کہ کتنے سائیکل بک گئے, کتنے موٹر سائیکل بک گئے, کتنے فریج بک گئے, کتنی گاڑیاں بک گئیں. یہ کمال سروے ہے جی, آپ کو بتا رہا ہے کہ 10 میں سے 9 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ گاڑیاں گھر ور خریدنا جو ہے وہ ہم ابھی نہیں کرنا چاہتے جی. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے بھی تو ہمیں نہیں پتہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. تو جب آپ کا اپنا بندہ اپنی ذاتی بلانگنگز یا اثاثوں کے اندر بڑھوتی نہیں کرنا چاہے, کیونکہ اس کو اعتماد ہی نہیں ہے, اس کو نظر آ رہا ہے ارد گرد کے حالات کیا ہیں, تو باہر سے انویسٹمنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ 10 میں سے 8 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیو نہیں کر پائیں گے. یعنی ایک طرف تو یہ اعتماد کہ اگر ہمارے پاس سیونگز ہیں تو پاکستان کے حالات نہ جانے کیا ہوں گے, لہٰذا ہم چیزیں خرید نہیں سکتے. دوسری طرف یہ کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہونے تو ہم نے ایک چھوٹا گھر 5 مرلے کا, 4.5 مرلے کا, 2.5 مرلے کا کدھر بنانا ہے. کوئی چھوٹی سی گاڑی اگر ہم نے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے یا اپنی بیگم کو جاب پہ چھوڑنے کے لیے اور خود کام کرنے کے لیے خریدنی تھی, وہ ہم نہیں لے سکتے بینک سے قرضہ لے کے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپل ہیو نو منی. ان کا فیئر یہ ہے کہ ہم سیو نہیں کر پائیں گے. اور ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو شوگر کے ذریعے بلینئر بنتے ہیں, پھر بتاتے ہیں جی ہم نے کتنا ٹیکس دیا ہے, پھر پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ثابت یہ ہوا کہ جو منجن آپ کو بیچا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں, اس کا آپ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہڑبونگ, پاکستان کے اندر فساد, پاکستان کے اندر معاشی ڈسرپشن کا وہ لیول ہے جو ریسنٹ میموری کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا. اور یہ ان حقائق کے بالکل برعکس ہے جو روزانہ منجن بیچنے والے آپ کو بتاتے ہیں, اور یہ ان سرویز کے ذریعے اب سامنے آ رہا ہے جو کیا جاتا ہے بین الاقوامی طور پر, اور جو شیئر بھی ہوتا ہے دنیا میں ہر طرف. اب اگر آپ بین الاقوامی انویسٹر ہیں اور ان سرویز کو دیکھ رہے ہیں جو کسی پاکستانی نے نہیں کیے ہیں, بین الاقوامی تنظیموں نے کیے ہیں, تو آپ پاکستان کے بارے میں کیا امیج بنائیں گے؟ آپ بناتے رہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن اسٹریٹجی, آپ کہتے رہیں کہ زبردست اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے, لیکن جب اسٹریٹ کمیونیکیشن کا یہ حال ہو جو ہے, جو لوگوں کی رائے سے بن رہا ہے,
ماحول جو لوگوں کی کے حالات سے جو ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے، جب اسٹریٹ کمیونیکیشن کا لیول یہ ہو، اب کرتے رہیں پلاننگ اپنی اسٹریٹجی کمیونیکیشن کی، پاکستان کا امیج ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کے اپنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر بدترین فساد برپا کر دیا گیا ہے۔ یہ کم از کم یہ سروے جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ این ممکن ہے کہ اگلے دنوں کے اندر، مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر، سال کے اندر حالات کچھ تبدیل ہو جائیں اور سرویز اس کو ریفلیکٹ کریں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الحال تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر پلاننگ کے باوجود، تمام تر منجن بیچنے کے باوجود حالات یہ ہیں جو سروے بتا رہا ہے، اور ہم نے کتنی محنت کے ساتھ پاکستان کی تصویر بگاڑی ہے، یہ ایک اور سٹوری ہے جس کے اوپر کبھی ہم ریفلیکٹ کریں گے۔